مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیں ہم لوگ یہاں ماشاءاللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ہمیشہ ہم بیٹھے نہیں رہیں گے، ایک دن ہم لیٹے ہوئے بھی ہوں گے ایک دن، ٹھیک ہے نا۔ کسی کی یہاں عمر ہوگی 20 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کچھ 60 سال والے بھی ہیں، تو میکسیمم 20 30 40 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس زمین کی پشت پر نہیں ہوگا، سارے قبرستانوں میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، بہت ہی تھوڑی سی دنیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اربوں خربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اربوں خربوں سال سے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال تک ہم مٹی میں ہی پڑے رہیں۔ تو شروع کے کروڑوں لگا لیں، آخر کے کروڑوں لگا لیں، بیچ میں یہ 50 60 سال کی کوئی میرا خیال ہے 2% کی اوقات ہے نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ یہ جو 50 60 سال کی زندگی ہے اس کی 2% کی ویلیو بنتی نہیں ہے جتنی ہم نے اس کو ویلیو دی ہوئی ہے۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، ساری کائنات میں نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہے۔ اس پوری کائنات کا جو مقصود ہے نا وہ انسان ہے۔ قرآن سے حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر انسان کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو یہ پوری کائنات نہ بنتی، کیونکہ بنانے والے کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے صرف انسان میں رکھی ہے۔ تو یہ ساری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، انسان کے لیے بنائی ہے۔ اب جو کافر لوگ ہیں نا، جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، وہ تو انسان کو ایک اتفاقی پیداوار سمجھتے ہیں۔ لا آف چانس کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، کہ بائی چانس کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو وہ تو ان تمام باتوں سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بائی چانس ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی ونس اپون اے ٹائم کچھ ایسا ہو گیا تھا، پھر ایسا ہو گیا تھا، پھر ایسا ہو گیا تھا، پھر یوں ہوتے ہوتے بندر سے دم سمٹتے سمٹتے انسان وجود میں آ گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بائی چانس ایسا پاسبل ہے نہیں، یعنی اتفاق سے اس طرح نہیں ہوتا کبھی بھی کہ اتنی خوبصورت مینجمنٹ دنیا میں وجود میں آ جائے اور میں اور آپ جیسے انسان وجود میں آ جائیں جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگھتے ہیں، بولتے ہیں، دانت بھی ادھر ہی فٹ ہوئے ہوئے ہیں، کہیں اور نہیں لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا، انگلیوں پہ ناخن بھی ہیں، پورے بھی ہیں، جوائنٹ بھی بڑے زبردست طریقے سے۔ یہ لا آف چانس کے تحت یہ پاسبل۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو کیمرہ سامنے ہوتا ہے نا، اس لیے میں کیمرے کی مثالیں زیادہ دیتا ہوں۔ تو پرانے لوگ کہتے ہیں یار یہ مثال بہت ہو گئی ہے، تو بھائی اس کا جواب نہیں آیا نا مارکیٹ میں ابھی تک۔ آپ جب ایک چیلنج گھماتے رہتے ہیں اس کا جواب ہی نہیں آتا تو وہ چیلنج بار بار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھو یہ ڈیجیٹل کیمرے کے ماہرین بولتے ہیں یہ جو کیمرہ ہے نا جو ہماری ویڈیو بناتا ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے، یہ میں نے اس کیمرے کے ماہرین سے خود سنا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ لا آف چانس کے تحت ایسا کیمرہ کروڑوں سال میں وجود میں آ سکتا ہے؟ آپ جواب دینا، آ سکتا ہے کیا؟ تو جس کیمرے کی کاپی کی گئی ہے جو اوریجنل ہے وہ کیسے خود بخود وجود میں آ گئی بھائی؟ ہے بھائی؟ اب آپ کہتے ہیں چونکہ ہمیں بنانے والا نظر نہیں آتا تو اب کسی نہ کسی کے کھاتے میں تو ہم نے ڈالنا ہے نا کہ کیسے بنا۔ تو آسان جواب یہ تھا بھائی کسی نے بنایا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ آسان جواب تھا۔ لیکن سائنس میں چونکہ خدا کا کوئی تصور ہے نہیں تو کچھ چیزیں سائنس کو فرض کرنی پڑیں پھر کہ میں بھی ہو سکتا ہے ایسے بنا ہو سکتا ہے ایسے بناؤ، ہو سکتا ہے ایسے بناؤ۔ تو یہ ہو سکتا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ کورٹ میں کیس ہوا، میں نے ان کے خلاف کیس کیا کہ انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے۔ کورٹ نے مجھے بلایا، بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے آپ کے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں؟ میں کہتا ہوں ثبوت یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ پیسے گئے کہاں پہ، کوئی سبب مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، بہت میں نے غور کیا گئے کہاں پہ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید انہوں نے لیے ہوں، مے بی کا لفظ ہوتا ہے نا ڈاروین کی تھیوری میں، ہو سکتا ہے کس نے لیے ہوں؟ انہوں نے لیے ہوں۔ عدالت میرا کیس سنے گی؟ بولے کہ آپ کے دعوے میں ہی سقم ہے،
سقم کا مطلب آپ کے دعوے میں ہی لچک ہے. تو جب آپ دعویٰ ہی کانفیڈنٹلی نہیں کر رہے تو آگے کا پروسیس چلے گا ہی نہیں, یہ دعویٰ سنا ہی نہیں جائے گا. ایک تو ہوتا ہے نا دعویٰ سنا, کیس فائل کر لیا, کورٹ نے کہا ٹھیک ہے اگلی پیشی میں آپ گواہ لے کر آئیے گا, ہم گواہ میں جرح کریں گے, دیکھیں گے کہ وہ گواہ سچے ہیں جھوٹے ہیں, اپنے آپ کے ماموں چاچے تو نہیں ہیں وہ گواہ کہیں, تو اس پہ ہم غور کریں گے. تو یہ کیس چلے گا ہی نہیں آگے. پتہ ہے عدالت اٹھا کے نا وہ فائل آپ کے حوالے کر دے گی. بھائی یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کانفیڈنٹلی ایک چیز کا دعویٰ کر ہی نہیں رہے ہیں. تو سائنس نے جب خدا کے وجود کے بارے میں بات کہی نا, کائنات کیسے وجود میں آئی ہے, تو کوئی خالق ہے یا نہیں ہے, تو ڈاروین جو سب سے مشہور سائنٹسٹ ہے جس نے ایک تھیوری پیش کی, اس نے تھیوری میں یہ کانفیڈنٹلی دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ اس طرح ہوا ہے. اس نے کیا کہا ہے کہ اگر خدا کو ہم نکال دیں تو ہو سکتا ہے ایسے وجود میں آئی ہو. ہمارے جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے اسکولوں میں اس تھیوری کو ایسے لیا ہے جیسے خود ڈاروین نے بھی نہیں لیا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ اتفاق سے ایسا ہو جائے خود بخود. دیکھو کچھ چیزیں, میری تھوڑی اردو گاڑی ہے نا تھوڑی سی, اس لیے میں آسان کر کے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ چیزیں عقلی طور پر ممکن ہوتی ہیں, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتی. اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. ایک میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ 4 خواتین ہم سے بیک وقت شادی کریں اور ہم ایک قبول بولیں اور چاروں کی طرف سے قبول ہو جائے؟ ہے بھائی؟ تو فقہاء نے یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی 4 دلہنیں بیٹھی ہوں اور چاروں بیک زبان کہیں ہم چاروں نے آپ سے نکاح کیا اتنے اتنے مہر میں, آپ نے کہا قبول, تو چاروں سے ایک وقت میں نکاح ہو جائے گا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن کیا پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے؟ اتنا خوش قسمت مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو آنکھ کھل جائے گی اس کی, تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا میں اسی وہیں بیٹھا ہوا ہوں جہاں پہلے سو رہا تھا. عقلی طور پر امکان ہے نا, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. کروڑوں اربوں میں ہو سکتا ہے کسی ایک کے ساتھ ایسا ہو جائے. تو کچھ چیزیں عقلی ممکن ہوتی ہیں, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتی. میں اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ کے پاس 10 پرچیاں تھیں, ایک پیپر پہ لکھا ہے 1, ایک پرچی پہ لکھا ہے 2, ایک پہ لکھا ہے 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 پرچیاں ہیں. آپ نے ان 10 کی 10 پرچیوں کو گھمایا, مکس کر دیا آپس میں. اب آپ جوا کھیلتے ہیں. آپ بولتے ہیں, میں ان سے بولتا ہوں یہ 10 پرچیاں پڑی ہیں, 1 کروڑ کی شرط لگاؤ, ٹھیک ہے نا, اور پہلی پرچی اٹھانی ہے. شرط یہ کہ وہ پہلے نمبر پہ جو پرچی ہو اس پہ 1 لکھا ہوا ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو پرچی ہو اس پہ 2 لکھا ہوا ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو پیپر ہو اس پہ 3 لکھا ہوا ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پہ جو پرچی اٹھاؤ گے اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ 4. اس طرح ترتیب سے آپ نے پرچیاں اٹھانی ہیں, اور 1 2 3 4 سے لے کے 10 تک ترتیب آنی چاہیے. اگر ترتیب آ گئی تو 1 کروڑ آپ کو دوں گا, نہیں آئی تو 1 کروڑ آپ مجھے دو گے. تو آپ سے بڑا معذرت کے ساتھ کوئی بیوقوف دنیا میں ہو سکتا ہے جو اس پیشکش کو قبول کرے؟ بولو نا. کیا عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ پہلی پرچی اڑ جائے, دوسرے پہ دوسری اڑ جائے, تیسرے پہ, کیا عقلی طور پہ پاسبل ہے؟ عقل اس کا انکار نہیں کرتی. میں بھی کروڑوں دفعہ, اربوں دفعہ جب اس عمل کو دہرایا جائے گا تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں ہو جائے, اربوں دفعہ, لا آف چانس کے تحت, لیکن اربوں دفعہ دہرایا جائے گا. ماہرین کہتے ہیں, یہ کیلکولیشن ہے ماہرین کی طرف سے, میں ہوائی مثال نہیں دے رہا, کہ اربوں دفعہ جب یہ عمل دہرایا جائے گا نا تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسے ہو جائے. تو کبھی بھی آپ اس جوئے میں حصہ نہیں, بلکہ آپ کہو گے الٹا کر لو اس کو مفتی صاحب, ٹھیک ہے نا, اس کو الٹا کر لو. اگر 1 سے لے کے 10 تک نکل آئی تو میں 1 کروڑ روپے دوں گا آپ کو, اور اگر نہیں نکلی تو بھلے آپ 50,000 دے دینا مجھے. کیا خیال ہے؟ عقلی طور پر ممکن ہے, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ سیل جو ہے نا, سیل, اس کی جو ترتیب اتنی پیچیدہ ہے کہ خود ماہرین یہ بولتے ہیں کہ اربوں کھربوں سے بھی زیادہ سال چاہیے اس اتفاق کے لیے کہ ایک سیل وجود میں آ جائے, اور زمین کی ایج اتنی زیادہ لمبی ہے نہیں.
میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی. یعنی جب ان سے کہا جائے نا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے بن گیا, تو کہتے ہیں 1 ارب سال میں. بھائی 1 ارب میں بھی ممکن نہیں, کہہ رہے چلو 10 ارب سال میں. تو ان کے پاس سالوں کی کمی, ایک میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے, کیونکہ 4 بیویاں تو سالے ہول سیل کے حساب سے. آپ کے پاس اتنے سالے نہیں ہوں گے جتنے کس کے پاس ہیں. تو میرے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں ہے, اور سائنسدانوں کے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں, تو کھینچتے رہتے ہیں. تو بھائی میں بھی تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کیمرے کو اس کیمرے کو دیکھ کر کاپی کر کے بنایا گیا وہ تو لا آف چانس کے تحت خربوں سال میں بھی نہ بن سکے, اور اس سے زیادہ ٹیکنیکل کیمرہ جو سچی مچی میں اپنی احساس سے دیکھتا ہے. یہ کیمرہ دیکھ نہیں رہا ہے, اس کو ہم دکھا رہے ہیں زبردستی, اس کو خود احساس نہیں ہے. یہ جو کیمرے ہیں یہ صرف کیمرے نہیں ہیں, یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ پتلیوں کا فاصلہ کبھی چینج نہیں ہوتا. ذرا سا آگے پیچھے ایڈجسٹمنٹ چینج ہو جائے تو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یار کون ورنیل کیلیپر لے کے بیٹھا ہوا تھا ماں کے پیٹ میں جو ایسی پتلیوں کو بالکل ترتیب سے کیا کر رہا ہے, اس پانی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے اس نے کہ جو ماں کے رحم میں وہ پانی جاتا ہے, اور 2 آنکھیں ایسے جڑتی ہیں, ایسے خاندانی طریقے سے جڑتی ہیں کہ آج جاپان کے سائنٹسٹ بھی اتنے بہترین طریقے سے کسی چیز کو جوڑنے میں شاید 6 مہینے لگا دیں وہ. اور وہ بن کس سے رہی ہیں؟ ماں روٹی کھا رہی ہے, خربوزے کھا رہی ہے, آم کھا رہی ہے, سب چیزوں سے سب ایک ہی چیز بن رہا ہے. برگر کھا رہی ہے, اب تو زیادہ برگر کھا رہی ہیں تو بچوں میں تھوڑا سا برگر پنا آ رہا ہے. تھوڑا سا آنکھوں میں ناک میں برگر پن آ رہا ہے, لیکن بن تو آنکھ ہی رہی ہے نا, برگر تھوڑی بن رہا ہے. کیا خیال ہے یہ اللہ کی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی نا سائنسدانوں کے کہنے میں آ کے اپنے بنانے والے کا انکار مت کرو. سورہ واقعہ میں اللہ کیا کہتے ہیں, نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں بنایا تھا تو تم نے ہماری تصدیق کیوں نہیں کی ہے, کیسے تم نے انکار کر دیا ہمارے وجود کا. تو ابھی میرا ٹاپک ہی ایتھیزم پہ بات کرنا نہیں ہے, میں تو سارے مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ. ابھی تو آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو بھائی اللہ نے ہمیں بنایا ہے, اور پوری کائنات کس کے لیے بنائی ہے, میرے اور آپ کے لیے, اور ہمیں زندگیاں بہت تھوڑی سی دی ہیں, 50-60 سال. تو یا تو اللہ تعالیٰ نے 50-60 سال کی اتنی سی 2 ٹکے کی زندگی دے کے غلط کیا کہ اتنی بڑی مخلوق کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا, اور اس کو عمر کتنی دی جا رہی ہے, 50 سال. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے لیے پورا گلشن سجایا گیا اور زبردست بنگلہ بنایا گیا, اور 5 منٹ کے لیے انٹری کر کے باہر نکال دیا, چل بھائی نکل. آپ کے ابا نے نا بہت پروٹوکول دیا آپ کو, اب آپ کہو گے ابا کم از کم 2 گھنٹے تو بیٹھنے دیتے نا وہاں پہ آپ ہمیں, اتنا آپ نے جو ہے وہ اتنا خوبصورت گلشن سجایا کیوں آپ نے. تو اتنا زبردست گلشن سجایا اور ہمیں عمریں کیا دی ہیں, 50 سال 60 سال, اور پتلی گلی سے نکلو چلو آگے. تو یا تو شاید اللہ نے معاذ اللہ غلط کیا ہے, کیا خیال ہے, یا اصل میں یہ کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے, یہاں کے لیے ہمیں بنایا ہے ہی نہیں. بنایا ہوتا ہے نا 50-60 سال نہ عمر دی جاتی ہے, کم از کم بھی 50-60 ہزار سال تو عمر دی جاتی ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن مجید میں, اور یہ باتیں دیکھو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. ہمارے میڈیکل سائنس کے بچے ہر بات میڈیکل سائنس کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں, انجینئرنگ کے بچے, کمپیوٹر سائنس کے بچے ہر بات کہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر سائنس کی کتابوں میں. ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے, وہ کتاب اپنے ٹاپک سے ہٹتی نہیں ہے, اگر ہٹے گی تو یہ اس کتاب میں عیب ہے. فزکس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں, فٹ بال کھیلنے کے طریقے اس میں لکھے ہوئے ہیں, تو یہ رائٹر کے لیے ایک نقص کی بات ہے نا. میڈیکل سائنس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں جناب آپ کو سول انجینئر بنایا جا رہا ہے, اس میں بلڈنگیں بنانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ ٹاپک نہیں ہوگا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو بچے یونیورسٹیوں کے, کالج کے, وہ ہر سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں سائنس کی کتابوں میں, کیونکہ سائنس کا ایک سحر ہے جو ہمارے دماغوں پہ سوار ہو گیا. گورے نے اتنی ترقی کی, چاند پہ پہنچا, یہاں پہنچا, تو وہ سب کچھ ہے. بھائی سب کچھ کسی کے پاس نہیں ہوتا, بہت کچھ ہے ان کے پاس, لیکن کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں ہے, وہ ان کا ٹاپک ہی نہیں. تو آسمانی کتابیں تورات, انجیل, زبور جو اللہ نے نازل کی ہیں اور پیغمبروں کو جو بھیجا ہے, ان کے کچھ ڈفرینٹ قسم کے ٹاپک ہیں. وہ ٹاپک سائنس کے ٹاپکس نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سائنس کو پڑھانے کے لیے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا. وجہ اس کی واضح تھی
کہ بھائی جو چیز انسان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کو پتا تھا یہ خود اس میں ترقی کرے گا, یہ خود کیا کرے گا اس میں. کچھ چیزیں اللہ نے بہت ہی جو ضروری تھی وہ انسان کو ویسے ہی سکھا دیں,